اور وہ تم سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ ایک گندگی ہے، اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے تو اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور وہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنے کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہیں ضرور اس سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم بھلائی نہ کرو اور پرہیزگاری نہ کرو اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا، مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے جو تمہارے دل کرتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لے ان کے لیے 4 مہینے تک مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کرے تو یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائے جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے پیٹ میں، اور اس دوران میں ان کے شوہر انہیں پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ صلح کرنا چاہے اور دستور کے مطابق جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے اسی طرح دستور کے مطابق عورتوں کے مردوں پر حقوق ہے، اور ذمہ داریاں بھی، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑا ہوا ہے، اور اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لینا ہے یا خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دینا، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں، اس مال میں سے جو عورت فدیے میں دے، یہ اللہ کی حد ہے تو اس سے باہر نہ نکلو، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے نکل جائے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا مرد اسے طلاق دے دے تب گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر مل جائے، یعنی پہلے شوہر سے نکاح کر لیں، بشرطے کہ انہیں اللہ کی حدوں پر قائم رہنے کی امید ہو۔ یہ خداوندی حدیں ہے جنہیں وہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت تک پہنچ جائے تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لو یا قاعدے کے مطابق رخصت کر دو، اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ روکو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنا ہی برا کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو کھیل نہ بناؤ، اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کتاب و حکمت کو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے اتارا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، یعنی انہیں دوسرا نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ دستور کے انوسار آپس میں راضی ہو جائے۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائے۔ یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہو، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ کسی کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق۔ نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے
پھر اگر دونوں آپسی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ تم قاعدے کے مطابق وہ ادا کر دو جو تم نے انہیں ٹھہرایا تھا۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائے اور بیویاں چھوڑ جائے وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھے، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچے تو جو کچھ وہ اپنے بارے میں قاعدے کے موافق کرے اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو پیغام دینے میں کوئی بات اشارے سے کہو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور اس بارے میں ان کا دھیان کرو گے، مگر چھپ کر ان سے وعدہ نہ کرو، تم ان سے صرف دستور کے مطابق کوئی بات کہہ سکتے ہو۔ اور نکاح کا ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک نردھارت مدت پوری نہ ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو کہ نہ انہیں تم نے ہاتھ لگایا اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا تو ان کے مہر کا تم پر کچھ معاوضہ نہیں، البتہ انہیں دستور کے مطابق کچھ سامان دے دو۔ وسعت والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگی والے پر اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا ادا کرو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ معاف کر دے یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تمہارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے تقویٰ سے۔ اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پابندی کرو نماز کی اور پابندی کرو بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عاجز بنو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن کی حالت آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے اور بیویاں چھوڑ رہے ہو وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر دے کہ 1 سال تک انہیں گھر میں رکھ کر خرچ دیا جائے، پھر اگر وہ خود سے گھر چھوڑ دے تو جو کچھ وہ اپنے معاملے میں دستور کے مطابق کرے اس کا تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو بھی دستور کے مطابق خرچ دینا ہے، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔